بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موضوع سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا محمد عرفان چشتی صاحب انہوں نے منیر عباس عرف ابو جہل کی تقریباً 75 کے قریب جہالتیں جو ہے نا وہ گنوائیں، اس کے ان چند کلپوں میں سے جن میں وہ ہم سے مخاطب ہوا، ورنہ تو انٹرنیٹ پر اس کی جہالتیں جو ہے نا وہ ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، گنتی میں جو ہے نا وہ آ ہی نہیں سکتی۔ بس ان چند کلپوں میں سے جن میں وہ ہم سے مخاطب ہوا تو انہی میں سے ہی جو ہے نا اس کی اتنی جہالتیں ہیں۔ پھر حضرت پر اس جو ہے نا سختہ طاری ہوا، تقریباً مہینہ تو خاموش ہی رہے اور کچھ نہ بول سکے، کام کر ہاتھ چلاتے رہے، آہستہ 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 اس نے جو ہے نا، جس طرح چوہا جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ شاید اپنے جو ہے نا بیل سے نکل کر دیکھتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا، تو پھر اس نے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چوہے کی طرح سار نکالا، تو پھر جو ہے نا جہالتیں اسی طرح ہی جو ہے نا وہ بکنا شروع کر دیں۔ تو میں آپ کو اس کی آج ایک نا ریکارڈنگ وہ میرے تک پہنچی ہے، جس میں یہ خود جہالت بکھیر رہا ہے اور الزام دے رہا ہے کہ بلا امام الغیرت متضل پر۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ جو مولانا محمد عرفان چشتی صاحب نے اس کی جہالتیں جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی ہیں، اب یہ بیچارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، تو اس نے سوچا چلو میں ہی اپنی جو ہے نا خفت اس طرح جو ہے نا اس کو چھپا لوں۔ تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بے وقوف حق والوں کی جو ہے نا دشمنی اور ان سے حسد جو ہوتا ہے نا، وہ بندہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور اس کی پھٹکار تجھ پر ایسی پڑی ہے کہ تجھے خود نہیں پتا چل رہا کہ تو منہ سے کیا بک رہا ہے اور اپنی جہالتیں کیسے کیسے تو انٹرنیٹ کے جو ہے نا سپرد کر رہا ہے، اور دنیا تمہاری جہالتیں دیکھ کر تم پر ہنس رہی ہے کہ یہ کیسا ابو جہل ہے، کہ ایسا ابو جہل تو کبھی تاریخ میں آیا ہی نہ ہوگا۔ اور جس چیز کو یہ دوسروں کے لیے جو ہے نا جہالت ثابت کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے یہ غلط ہے، حقیقت میں وہ درست ہوتی ہے۔ مثلا یہ اس کی ریکارڈنگ سنیں، اس میں جو ہے کہتا ہے کہ جی 61 کو 61 پڑھتے ہیں، حالانکہ اس بے وقوف کو اتنا پتہ نہیں کہ یہ پنجابی میں گنتی ہے، 61 62 63 64 65 66 68 69 70، یہ پنجابی میں گنتی ہے۔ تو جب اردو بولتے ہیں تو اردو میں آپ جیسے جو انگریزی غلام ہیں، انگریزی لونڈے ہیں، وہ جو ہے نا انگریزی الفاظ کی ملاوٹ کر لیتے ہیں، اور اگر ہمارے جیسے اور کوئی اور عالم ہو تو وہ اگر پنجابی کی ملاوٹ کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اردو بولتے بولتے عربی کی ملاوٹ کر لے، فارسی کے الفاظ کی ملاوٹ کر لے، پنجابی جو ہماری مادری زبان ہے اس کی ملاوٹ کر لے، سرائکی کی کر لے، تو پھر تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ لیکن تمہارے جیسے انگریزی غلام انگریزی کی ملاوٹ کرتے ہیں اور اپنے جو ہے نا وہ فخر محسوس کرتے ہیں یہ ہم انگریزی بول کر، تو یہ انگریزی غلامی تمہیں مبارک، اور ہم تو اپنی مادری زبان اور اگر کبھی فخر محسوس کریں گے تو پھر عربی زبان بول کر۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ 61 کو 61 قبلہ امام الغیرت پڑھیں، تو عجیب بات ہے کہ 61 تو گنتی ہے، تو سمجھنے والے تو سمجھ گئے کہ 61 سے کیا مراد ہے۔ تو تمہارے جیسے ابو جہل جو ہے وہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ 61 کیا ہوتا ہے اور 61 کیا ہوتا ہے اور 61 گنتی میں آتا ہے، تو اس نے کہا یہ بھی جہالت ہے۔ واہ ابو جہل صاحب، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھروں پھینکتے، دیوار آہنی ہے حماقت تو دیکھیے۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ قبلہ امام الغیرت متضل نے اپنے ایک بیان میں جی قرآن جو ہے نا وہ غلط پڑھا، حالانکہ جس بیان کی یہ بات کرتا ہے ناچیز اس بیان میں موجود تھا۔ شیخ پورہ میں جوئیاں والا موڑ یہ بیان ہوا تھا، سیدنا صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظم و شان کے حوالے سے بیان تھا۔ اس میں انہوں نے جو تلاوت کی ہے، اس تلاوت میں قبلہ امام الغیرت متضل نے جو آیا مبارکہ پڑھی وہ آپ پہلے سماعت فرمائیں گے، تو آپ خود بتائیں گے کہ یہ قبلہ امام الغیرت نے صحیح پڑھا ہے یا کہ جو ہے غلط پڑھا ہے، اور کیا اس کو تعریف قرآن کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح یہ بھی ابو جہل کی جہالت ہے، اس کو جہالت نمبر جو ہے نا 76 کہہ لیں، پیچھے 75 ہو چکی تھی، اب 76 کہہ لیں، کہ اس نے جو سبقت لسانی ہے یا عدم توجہ کی وجہ سے جو پڑھا گیا اس کو اس نے جو ہے نا تعریف قرآن کا نام دے دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اور اس کو درست بھی قبلہ امام الغیرت متضل نے خود فرمایا، یہ آپ مکمل، اس نے تو یہ کلپ کی ریکارڈنگ جو پھیلائی ہے نا وہ ادھوری ہے، آگے ساتھ دیکھیں کہ انہوں نے درست بھی خود فرمایا، اور جب خطبہ ختم کیا تو شروع میں ہی یہ فرما دیا کہ توجہ نہ کرنے کی وجہ سے، عدم توجہ سے میں نے جو ہے نا مجھ سے یہ الفاظ نکل گئے، اور حقیقت میں بعد میں خود ہی درست فرما لیا۔ تو یہ ابو جہل تھا اور خائن تھا، اس نے آگے کے الفاظ کاٹ دیے اور پیچھے کے جو ہے نا وہ ادھوری ریکارڈنگ میں آپ کے سامنے پوری چلاؤں گا، اور میں اس بیان میں خود موجود تھا، اور تقریباً ضلع شیخ پورہ کے مدارس کے متعدد علماء ممبر کی زینت بنے ہوئے تھے۔
اور کثیر تعداد میں جو ہے نا وہ عوام الناس تھے. تو یہ ابو جہل جو ہے اس کو نہیں پتا اس بات کا کہ قبلہ امام الغیرت نے یہ درست پڑھ لیا تھا. اس کو پتا تھا لیکن اس نے خیانت کی. اس نے آگے سے حصہ کاٹ دیا اور جو ہے نا ویسے تشہیر شروع کر دی اور بھونکنا شروع کر دیا. تو میں اس کا کہتا ہوں ابو جہل چشتی صاحب نے تو آیہ مبارکہ جس طرح پڑھی اور آگے درست بھی خود فرما لی، لیکن یہ ابو جہل تھا، اس نے اس کو تعریف قرآن کا نام دیا. جہاں بے وقوف، یہی تو تمہاری جہالت ہے. اب میں اس کو پوچھتا ہوں کہ ابو جہل صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ رمضان مبارک میں قرہ حضرات، حافظ حضرات جب مصلی سناتے ہیں نماز تراویح میں تو پھر کیا وہ جب بھول جاتے ہیں تو آپ اس کو تعریف قرآن کہہ دیتے ہو؟ یہ ابو جہل ہے. اس کو پھر اس طرح تو پھر رمضان مبارک میں بہت سارے قاری جو ہیں وہ تعریف قرآن کرتے ہیں. لعنت اللہ علی القاذبین، ایسے جو حالات جو ہیں وہ سچ فرما کے بزرگ کے تنگ برما راہ گزارے دین شدست، ہر لئی میں رازدار دین شدست، کہ ہر کمینہ بندہ جو اب دین کا جو رازدار بنا ہوا ہے تیرے جیسا، تو پھر یہی حال ہوگا کہ جو عدم توجہ سے جو الفاظ منہ سے نکلیں ان کو تو اب تعریف قرآن کا نام دے رہا ہے. تو پھر میں اب میں دکھاؤں گا کہ تو نے اسی آیہ مبارکہ کو جو ہے نا جیسے پڑھا، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے جو تعریف قرآن کیا چشتی صاحب نے تو جہاں پڑھا وہاں ہی درست فرما لیا اور کسی کے بتائے بغیر، اور تو نے جہاں پڑھا ہے وہ اپنے آپ کو کہوں گا. اب آپ سامعین سماعت فرمائیے کہ قبلہ امام الغیرت رضی اللہ نے کہاں وہ آیہ مبارکہ پڑھی وہ بھی سنیں، اور اس کے متعلق جو آگے فرمایا وہ بھی سنیں، اور پھر اس ابو جہل نے جو اس میں جو ہے نا اس آیہ مبارکہ کے ساتھ زیادتی کی اور اوپر سے جو ہے نا چور مچائے شور کی طرح، شور بھی خود ڈھال رہا ہے. اب میں اس سے پوچھوں گا کہ جو قبلہ چشتی صاحب نے آیہ مبارکہ پڑھی وہ درست ہے، یا کہ جو تو ادھر پڑھ رہا ہے اور بگاڑ رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے قرآن کے ساتھ، یہ درست ہے؟ آپ پہلے یہ قبلہ امام الغیرت متضل ہو کی آواز مبارک میں سماعت فرمائیے. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تو سامعین آپ نے سماعت فرما لیا کہ قبلہ امام الغیرت متضل ہو جہاں قرآن پاک کی آیہ مبارکہ لا توجہی سے آپ سے اس طرح پڑھی گئی، ساتھ ہی آپ نے خود ہی درست فرما لیا. ٹھیک ہے، تو وہاں جو ہے نا کوئی کسی نے بتایا نہیں تھا بلکہ خود ہی درست فرمایا. تو اب آگے آپ سماعت فرمائیں کہ جب خطبہ ختم ہوا تو انہوں نے جو ہے نا مجمع میں یہ بھی بتا دیا، کوئی شرم نہیں محسوس کی، بلکہ اہل حق کا جو شیوا ہے اسی کے مطابق لوگوں کو بتا دیا کہ لا توجہی سے میں نے یہ پڑھا، قرآن میں یہ ہے. تو درست تو فرما لیا لیکن پھر بھی بتا دیا. یہ ہوتے ہیں دین کے محافظ اور چوکیدار. ابو جہل صاحب یہ سنو. تلاوت کے دوران میرے کو لا توجہی غیر ذاتی طور سے اذ قال قرآن مجید کی نظم اذ یقول لصاحبہ، لیکن وہ میرے منہ سے لو جی سامعین آپ نے سن لیا کہ قبلہ امام الغیرت فرما رہے ہیں کہ لا توجہی سے تلاوت کے دوران میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور قرآن میں یہ ہیں. حالانکہ ادھر درست بھی فرما لیا لیکن پھر بھی بتا دیا. اب میں ادھر ابو جہل کو کہتا ہوں کہ جب انہوں نے خود ہی درست فرما لیا تو پھر یہ کہنا کہ جی قرآن کی آیت کو یہ پڑھتا ہے لاکھ لعنت جھوٹوں پر. کذاب اللہ، تجھے شرم نہیں آتی کہ جب انہوں نے خود درست بھی فرما لی تو یہ کیوں کہا کہ پڑھتا ہے؟ بس تیرا حق بنتا تھا کہ چشتی صاحب نے ادھر یوں پڑھی اور بعد میں درست فرمائی، لیکن یہ کہنا کہ پڑھتا ہے یہ بھی تیری جہالت ہے. تو اب میں یہ تو قبلہ چشتی صاحب پر جو لگایا گیا الزام تھا اس کا میں نے جواب دے دیا. اب یہ اور اس کے سارے جو حواری ہیں، یہ حجرے والے اور جتنے بھی جو لونڈے شیاطین ہیں، ان سب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا توڑ پیش کر کے دکھائے، اور پھر آگے جو اس نے اسی آیہ مبارکہ کے ساتھ ظلم کیا اس کا جواب اس پر دینا لازم ہے. یہ اب اس کی آواز میں یہ سنیں کہ اس نے اذ یقول کو اذ قولوا لصاحبہ پڑھا. اب دیکھیں آپ خود یہ اس کے الفاظ سنیں کہ اذ قولوا، میں کہوں گا کہ بدو ملا اذ قولوا قرآن میں یہاں ہے
اب پہلے اس کی آواز سماعت فرمائیں، پھر جو ہے نا آگے چلتے ہیں. میں اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اس نے جو الفاظ اس میں نے ظلم کیا ہے، اس کے درمیان سے میں نے کچھ بھی آگے پیچھے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کرے اگر میں جھوٹ بولوں. میں اس آیا مبارکہ میں جس میں اس نے یہ ظلم کیا ہے، اس میں نے کوئی بھی خیانت نہیں کی. جیسی اس کی ریکارڈنگ تھی ویسے ہی ادھر لگائی ہے. یہ آپ سماعت فرمائیں. تمہارا ملا اور تو خود جو ہے 61 ہجری کو 61 ہجری پڑھتے ہو. تمہارا ملا از یقول لصاحبہ کو از قال لصاحبہ پڑھتا ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کو اس نے پڑھا ہے. تو وہاں وہ قرآن مجید کے الفاظ جو چینج ہوئے ہیں، تعریف ہوئی ہے، وہ تو لو ابو جہل میاں آپ نے اپنی جہالت اور اپنی خفت کو چھپانے کے لیے قبلہ امام الغیرت پر الزام دینے کی کوشش کی اور ناکام کوشش کی کہ میں ان کی غلطیاں نکالوں. لیکن دیکھیں کہ اہل حق سے حسد رکھنا، اس کی پھٹکار تم پر کیسے پڑی کہ تیری زبان ہی لڑکھڑا گئی اور اس سے قرآن سیدھی طرح نہ پڑھا جا سکا. اب بتا مجھے کہ اذ قول لصاحبی کہاں قرآن میں ہے؟ ارے بدو ملا مجھے بتا، اذ یقول کو تو اذ قول پڑھ رہا ہے اور ابھی تک اس پر قائم ہے. تو نے ابھی تک اس کو صحیح نہیں کیا. بتا مجھے بدو کہاں ہے قرآن میں؟ تعریف کون کر رہا ہے؟ چشتی صاحب نے جہاں لا توجہی سے فرمایا کہ میں نے پڑھی ہے، وہاں اس کی خود اصلاح فرمائی اور بعد میں مجمع والوں کو بتا بھی دیا کہ میں غیر ارادی طور پر مجھ سے یہ پڑھا گیا اور میں نے ایسے پڑھ لیا. اب بتا بدو ملا ابو جہل، لگتا ہے مجھے تو ہے ہی کسی ارے گارے کی اولاد. تو خیر علماء حق کو بھونکنے والے جو ہیں وہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ وہ حرامی یا حاضی ہو سکتا ہے. تو پتہ نہیں تو اب ان میں سے کون سی قسم ہے. تو مجھے اتنا بتا دے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، یہ تو نے جو کھڑی ہے یہ کہاں ہے؟ اس وقول لصاحبہ کہاں لکھا ہے؟ بتا مجھے بدو ملا. یہ وہ پھٹکار ہے جو اہل حق کے ساتھ حسد رکھنے کی وجہ سے رئیس الحال سے دین اہل حق سے حسد بندے کو اس طرح ہی تباہ برباد کرتا ہے. اب آگے ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے چل کے دیکھ ہوتا ہے کیا. ابھی تو میں نے ابتدا کی ہے تیری چتراول کی، اب دیکھ آگے تیری خدمت کیسے کرتا ہوں.